Bounds. مادام تساؤ ایک مومی عجائب گھر ہے جو لندن میں واقع ہے اور کئی بڑے بڑے شہروں میں اس کی شاخیں موجود ہیں۔ یہ عجائب گھر ایک موم تراش میری تساؤ نے قائم کیا۔ میری تساؤ 1761 سے 1850 سٹراسبرگ فرانس میں پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ سوئٹزرلینڈ کے شہر برن میں ایک ڈاکٹر فلپ کریٹس کے گھر میں ملازمہ تھی، جو ایک طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر موم تراش بھی تھے۔ کرٹیسس نے ہی تساؤ کو مومی مجسمہ سازی کا فن سکھایا۔ تساؤ نے 1777 میں پہلا مجسمہ بنایا جو والٹیئر کا تھا۔ انہوں نے بینجامن فرینکلن سمت اس وقت کئی مشہور افراد کے مجسمے بنائے۔ انقلاب فرانس کے دوران تساؤ نے انقلاب کی بھینٹ چڑھنے والے کئی نمایاں لوگوں کے مجسمے بھی بنائے۔ اپنی یادداشتوں میں وہ لکھتی ہے کہ وہ لاشوں کے انباروں میں سے بکھرے ہوئے سر اور چہرے تلاش کرتی تھیں تاکہ ان سے موت کے چہرے ڈیتھ ماسک بنا سکیں۔ ڈاکٹر فلپ کے مرنے کے بعد اس کے بنائے ہوئے سارے مجسمے تساؤ کو وراثت میں مل گئے، جنہیں لے کر وہ اگلے 33 برس تک یورپ میں سفر کرتی رہیں۔ 1795 میں فرینکو تساؤ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، جن کی بدولت اس کے مجموعے کو موجودہ نام تساؤ ملا۔ 1802 میں وہ لندن چلی گئیں۔ فرانس اور برطانیہ کی جنگ کے باعث وہ واپس فرانس نہیں آ سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے برطانیہ اور آئرلینڈ کا دورہ کیا اور اپنے مجموعے کی نمائش کی۔ لندن میں ان کا یہ مجموعہ پہلی دفعہ بیکر سٹریٹ کے مستقل نمائش کے لیے رکھا گیا۔ 1835 میں میری نے بیکر سٹریٹ میں قیام اختیار کیا اور ایک مومی عجائب گھر کھولا۔ اس عجائب گھر کی پرکشش چیز چیمبرز آف ہارر یا خوف کا کمرہ تھا، جس میں انقلاب فرانس کا شکار ہونے والے لوگوں اور مشہور قاتلوں مجرموں کے مجسمے تھے۔ میری تساؤ کے ہاتھ سے بنے کچھ مجسمے اب بھی موجود ہیں۔ اس گیلری میں تقریباً 400 مجسمے موجود ہیں، لیکن 1925 کی آتش زدگی اور 1941 میں ہونے والی جرمن بمباری نے ان میں سے بیشتر کو ختم کر دیا۔ تاہم مجسموں کے سانچے محفوظ رہے اور بعد میں ان تاریخی فن پاروں کو دوبارہ تخلیق کر لیا گیا۔ 1842 میں مادام تساؤ نے اپنا ذاتی مجسمہ بنایا، جو اب میوزیم کے داخلی دروازے پر زیر نمائش ہے۔ مادام میری تساؤ 15 اپریل 1850 کو نیند کی حالت میں وفات پا گئیں۔ جگہ کی کمی اور بیکر سٹریٹ کی بڑھتی ہوئی قیمت کے باعث 1883 میں ان کے پوتے جوزف رینڈل نے میوزیم کے موجودہ عمارت حاصل کی۔ 1884 میں نمائش کے لیے نئی گیلریاں بھی کھولی گئیں جو کامیاب رہیں۔ مہنگائی اور وارثوں کے درمیان جھگڑوں کے باعث مادام تساؤ کئی بار تنازعات کا شکار رہا۔ آخر کار 1899 میں ایڈورڈ پوائزر سمت کاروباری لوگوں کے ایک گروپ کو بیچ دیا گیا۔ مادام تساؤ کا مومی عجائب گھر اب لندن کی ایک نمایاں تفریح بن چکا ہے، جس کی مغربی حصے میں لندن کا سیارہ نما یا فلک نما موجود ہے۔ میوزیم کی شاخیں کئی شہروں تک پھیلی ہوئی ہیں اور مزید بنائے جانے کا بھی منصوبہ ہے، جن میں ایمسٹرڈم، بلیک پول، بینکاک، برلن، دبئی، شنگھائی، لاس ویگاس، ماسکو، نیو یارک، ہالی ووڈ، ہانگ کانگ، ہیمبرگ، ویانا، واشنگٹن ڈی سی شامل ہیں۔ موجودہ مومی مجسموں میں تاریخی اور شاہی خاندان کے لوگ، فلمی ستاروں، کھیلوں کی دنیا کے ستارے اور مشہور قاتل شامل ہیں۔ مادام تساؤ عجائب گھر اب ایک تفریح کمپنی مرلن انٹرٹینمنٹ کی ملکیت ہے، جنہوں نے اسے مئی 2007 میں خرید لیا تھا۔ 2010 میں مرلن انٹرٹینمنٹ دبئی ہولڈنگ کی ماتحت کمپنی کے ساتھ شراکت داری سے ہوئی، جس کے نتیجے میں دبئی میں مادام تساؤ کی شاخ کا اجرا ہوگا۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو نئی اور اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ Bounds.